بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جماعت پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نظیر، سب سے پہلے تو اپنے ناظرین کو یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی مبارک دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج 23 مارچ ہے تو یوم پاکستان کی مبارک بھی قبول کیجیے۔ آج بڑا ہی اہم دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ نظیر آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں جو 30 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہے تھے اس کو منسوخ کر دیا، اور اب 8 اکتوبر 2023 کی تاریخ مقرر کی ہے۔ یہ اس حوالے سے پہلے خدشات موجود تھے، اور ہم اپنے لائیو پروگرام میں کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ یہ انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دیتے، لیکن کیونکہ ایک انتخابی پروسیس جاری تھا تو کہیں نہ کہیں یہ یقین بھی تھا کہ شاید یہ انتخابات ہو جائے، لیکن گزشتہ روز سیاسی سیکیورٹی اور معاشی صورتحال کا سہارا لیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ انتخابات ملتوی کر دی ہے۔ اسی پر آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ باور سے۔ بھائی صاحب، خدشات تو درست ثابت ہوئے۔ جی ہاں بارہ جی، یہ ادھر یوم پاکستان کی بھی آپ نے بات کیا تو یہ ادھر فلیگ ہاسٹنگ، یہ پرچم کشائی ادھر ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں بھی، تو ڈپٹی کمشنر ڈپٹی کمشنر میڈم قرۃ العین ملک اور ڈی پی او واحد محمود نے ادھر یہ پرچم کشائی کی ہے، بڑی مختصر اور مگر بھرپور یہ تقریب کر کے یہ آج یوم پاکستان کے دن کا آغاز کیا۔ تو بہرحال آج 3 چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں جس میں مطلب آپ نے بھی نشاندہی کیا، یوم پاکستان ہے، پہلا روزہ ہے، اور پھر ایک اس کو آپ بڑے مختلف یہ جو آپ نے بات کیا الیکشن کمیشن نے کر دی ہیں، ملتوی کر دی ہیں 8 اکتوبر تک، تو اس کی ابھی مختلف مطلب رائے آ رہی ہیں، اور ادھر ہم نے بھی اس پر خدشات تو بہرحال ہم بھرپور طریقے سے کر رہے تھے، مگر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آئین کہہ رہا ہے کہ ناٹ لیٹر دین 90 days، تو یہ اس حوالے سے یہ سپریم کورٹ نے تاریخ دی ہوئی تھی، تو اس حوالے سے یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ آج اب چھٹی کا دن ہے، تو یہ اب کل پتہ چلے گا کہ یہ سپریم کورٹ اس پہ اپنا کیا رد عمل دیتی ہے۔ تو بہرحال جی، اب ملک میں اگر آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی موجودگی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آئین بھی اگر موجود ہے تو پھر آئین پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور یہ ہم گزشتہ 75 سال سے اسی بات کا رونا رو رہے ہیں کہ آئین پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوا، کبھی نظریہ ضرورت کے ساتھ اس کو بلڈوز کیا گیا، اور کبھی مطلب ہر طرح کے اپنے واضح طور پر یہ قانون شکنی اور آئین شکنی یہ عقاب ایک ہمارے معمول کا حصہ بن گیا، اور حکمرانوں کو اس ضمن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جس ملک میں اگر آپ کوئی رولز آف دی گیم بھی اگر نہیں ہے تو پھر یہ بہرحال اس کی اگر تاریخ دیکھیں تو یہ ایک بڑی پرانی ہے، تو اس میں ہمیں یہ کہ کوئی اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس سے یہ کم از کم یہ تو پتہ ہو کہ بھائی اس لائن اور اس دائرے کے اندر رہ کر ہم نے یہ سارے اپنے معاملات چلانے ہیں۔ تو بہرحال یہ الیکشن کا ملتوی ہونا ہے کوئی اچھا سائن نہیں ہے، اور اس وقت جب کہ یہ دیکھیں ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے پھر ایک یہ الگ بات ہے کہ یہ جمہوری حکومتیں جو ہیں عوام کے مسائل حل کرنے میں قطعی طور پر ناکام ہوئی ہیں، مگر یہ جس انداز میں 100 امیدوار یہ چکوال سے 4 سیٹوں پر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چکوال کے باشعور ہونے اور جمہوریت پہ ان کا ایمان مضبوط ہونے کی نشاندہی ہے۔ اور ہم ادھر کہہ رہے تھے جی 1 to 1 ہے، پہلے شروع میں 1 to 1 ہے جی، یہ پی ٹی آئی اور نون کا مقابلہ ہے، پھر پیپل پارٹی بیچ میں سے تھوڑی سی نکلی، انہوں نے کہا نہیں جی ہم بھی ہیں، تو پھر جب یہ داخل کرانے کا مرحلہ آیا تو دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان، عوامی تحریک، اور وہ ساری جو جن کے بارے میں کوئی ان کی عوام میں اتنی پذیرائی نہیں ہے، مگر ان کے بھی یہ کیونکہ الیکشن ایک عمل ہوتا ہے ایک اپنے آپ کی شناخت بنانے کا، تو یہ سیاسی جماعتوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بھرپور اس پہ یہ کم از کم اکتوبر میں الیکشن تو ہونے ہیں نا جی، یا تو پھر آپ ایک دفعہ پورا سمیٹیں اس کو کہ یہ کھیل ختم کریں، یہ سارا جو بھی یہ رولی لنگڑی یہ جمہوریت ہے، اور ایک سخت قسم کا سارا کر کے کوئی لائن ڈائریکشن والا کریں، اگر نہیں ہے تو پھر یہ ایک واضح نظر آ گیا کہ لوگوں کی جو ہے نا لوگ اور جس انداز میں سیاسی جماعتیں اس الیکشن میں بھرپور طریقے سے سامنے آئی ہیں، تو اس سے امید ہے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے نا انشاءاللہ کسی نہ کسی دن کوئی اللہ کا بندہ اور کوئی اللہ بھی ہدایت دے، یہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے۔
بالکل ٹھیک ہے جی. جمہوریت مستحکم بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو سب سے اہم عمل وہ الیکشن ہوتا ہے. مسلسل الیکشن جمہوریت کو مضبوط بناتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھا یہی گیا ہے کہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں بلکہ مفادات کے تحت ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد موجود ہے. راجہ صاحب، ایک طرف تو ہم نے عوام کو مبارکباد دی ہے رمضان المبارک کی، دوسری طرف اگر اس وقت بازاروں کا رخ کیا جائے تو کل جو چیز 100 روپے کی مل رہی تھی آج کم سے کم 200 روپے اس کا ہو چکا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر سال رمضان میں پہلے 2-4 دن ہوتا ہے جی ایسے ہی ہے، یعنی 2-4 دن لوٹ مار کی اجازت ہے، پھر دیکھیں گے معاملات کس طرف جاتے ہیں. شکریہ جی میر صاحب. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے بھی چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو سے تمام عالم اسلام کو جو ہے وہ رمضان شریف کی مبارکباد پیش کروں گا. اور اس کے بعد جو عظیم ملک کے جو باسی ہیں، کیونکہ ملک تو عظیم ہے، یہ اور بات ہے کہ اسے جو ہے وہ انہوں نے لوٹ کھسوٹ کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے، تو انہیں جو ہے وہ یوم پاکستان کی بھی میں مبارکباد پیش کروں گا. آپ کا جو سوال ہے کہ رمضان میں جو آج چیزوں کا ریٹ ہے، تو یہ ہم ایک عرصے سے اس کا جو ہے وہ ذکر بھی کر رہے ہیں اور رونا بھی رو رہے ہیں کہ یہ ایک مصنوعی مہنگائی جو ہے، یہ چلے مہنگائی ایک تو ہے ہی ہے، ایک جو مصنوعی مہنگائی ہے، اور بالخصوص یہ مصنوعی مہنگائی جو ہے اس کا جو جن بوتوں سے باہر نکلتا ہے وہ رمضان شریف کے مقدس مہینے میں باہر نکلتا ہے، جب یہ ذخیرہ اندوز اور مصنوعی مہنگائی کرنے والے جو ہے یہ بالکل خوف خدا کو پس پش ڈال کے یہ ایک مہینہ میں بالکل خوب جو ہے وہ ڈاری کے لوٹ مار کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دو چیزیں اس میں ایڈ کروں گا. ایک، جب اب 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ زلزلہ آیا، تو زلزلہ 30 سیکنڈ اتنا تھا جی کہ بالکل ایسے بیڈ اور در دیوار جو ہے وہ ہل گئی. تو ہم لوگ جو ہم مسلمان اور پاکستانی جو ہیں ہم اتنی کثرت سے وہاں پہ توبہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں. میں نے یہ پچھلے 2-4 دن پہلے بھی اپنی ایک تحریر میں لکھا ہے کہ کبھی اس کا ایک حصہ بھی ہم روزانہ اگر توبہ کریں تو شاید ہم خود بھی ٹھیک ہو جائیں اور جو ہمارے لوگ ہیں اور عوام ہے وہ بھی اس سے بڑا استفادہ حاصل کر سکیں. تیسری بات یہ میں یہاں پہ کروں گا میر صاحب کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ضلعی انتظامی افسران ہیں جب یہ اچھا کام کرتے ہیں تو ہم انہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. لیکن دوسرا تیسرا دن یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مختلف آٹے کے ٹریکنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں چکوال میں، یہ سارا کا سارا جو آپ کی ضلعی انتظامیہ ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، گرداور صاحب ہیں، پٹواری صاحب ہیں، تحصیلدار صاحب ہیں، سی او بلدیہ صاحب ہیں، یہ سارے ان کی ڈیوٹیاں وہاں پہ لگ گئی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ آٹا دن کو تقسیم کریں گے اور اس کو چیک کریں گے تو یہ جو انتظامی معاملات ہیں یہ کون کرے گا؟ دفتر خالی ہو گئے ہیں. ان کا اصل کام یہ ہے، اور بالخصوص جو میں کہتا ہوں یہ پرائز کنٹرول جو مجسٹریٹ ہیں، جو آپ کا بھی سوال ہے کہ جناب یہ کم از کم آج سے یہ اپنے لنگوٹے کسیں. کیا وجہ ہے جی کہ کل اگر 200 روپے کا درجن تک کیلا کل شام تک، آج پہلے روزہ ہے، آج 400 روپے درجن کیوں ہو گیا جی؟ تو یہ جب تک پرائز کنٹرول مجسٹریٹ جو ہے، میں کہتا ہوں نہ صرف یہ رمضان 1 مہینہ ہی کام کر لے، باقی چھوڑ دے 11 مہینے تو ہم ویسے ہی سب ہوتی رہتی ہے جو عوام ہے، چلے کم از کم 1 مہینہ جو مقدس کا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا ہے، اس میں تو کم از کم ریلیف عوام کو پہنچائیں اور مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کریں. ان پہ نہ صرف بھاری جرمانے کریں بلکہ میں تو کہتا ہوں ان پر FIR درج کریں. یقین کریں 2-3 سال پہلے کسی مجھے ابھی یاد نہیں انتظامیہ کا کون سا، اس دور میں یہ کوئی 3-4 انہوں نے FIR جب دی تھی تو اس کے بعد یہ سارے ڈر گئے تھے، وہ کچھ نہ کچھ پہ ریٹ جو ہے وہ بڑے ایک معقول حد تک نیچے آ گئے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے لیے سخت کارروائی کی ضرورت ہے. اور جس طرح پرائز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو گزشتہ رمضان المبارک میں یا اس سے پہلے ایک روایت تھی کہ رمضان بازار سجائے جاتے تھے تو کم سے کم یہ تسلی ہوتی تھی کہ چھوٹی سی چار دیواری میں اس ریٹ لسٹ پر عمل درآمد ہو رہا ہے جو کہ سرکار جاری کرتی ہے، جو کہ انتظامیہ جاری کرتی ہے. ویسے اوپن مارکیٹ میں تو اس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. اس بار وہ رمضان بازار بھی موجود نہیں ہے، سارے معاملات مفت آٹے کی طرف منتقل ہو چکے ہیں. تو ضرورت صبر کی ہے کہ جتنی بھی پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہے، پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں، وہ ذرا متحرک ہو جائے. کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور عوام کو ملنا چاہیے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبد الخالق درویش موجود ہے. درویش صاحب، آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن، سپریم جو عدالت ہے ملک کی وہ کہہ رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ میرے پاس وسائل ہی نہیں ہے، نہ سیکیورٹی ہے، نہ پیسے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اگرچہ حکومت کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور حکومت ہے بھی سب سے بڑی ذمہ دار، لیکن اس کے ذمہ دار وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اسمبلیاں توڑی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا، اس وجہ سے کہ اگر میں پرائم منسٹر جب تک میں نہیں بنوں گا تو میری جو اسمبلیاں جو میرے کنٹرول میں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں بدنیتی پہ مبنی ہے. دونوں PDM کہہ لیں، PTI کہہ لیں، دونوں اس میں دونوں بدنیت ہیں اور دونوں کو اپنی نیتیں درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، مفاد پرستی کی سیاست کرتے ہیں.
عوام کے مفادات کبھی بھی ان کی پہلی ترجیح کبھی بھی نہیں رہے، اور حکومت یہ چاہتی ہے، وفاقی حکومت پی ڈی ایم کی، وہ یہ چاہتی ہے چونکہ بہت ساری ان کو اکنامک فرنٹس پہ ناکامیاں ہوئی ہیں، تو وہ کچھ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں۔ اس ٹائم گین کرنے کے اندر وہ کیا کریں گے، کچھ ریلیف دیں گے پبلک کو، اور یہ جو فری آٹا ہے یہ اس ریلیف کہہ لیں کہ اسکیم کا حصہ ہے۔ اور وہ جو وہ جو سستا پیٹرول بھی جو آئیڈیا ابھی فلوٹ کر رہا ہے، پتہ نہیں سٹارٹ ہوا ہے یا وہ نہیں، ختم ہو گئے۔ تو اسی طرح کے کچھ اور وہ سٹیپس لیں گے تاکہ جو ان کی یہ کہہ لیں کہ جو ان پہ جو لان تان پبلک کر رہی ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے۔ اس کے برعکس پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ان کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے، ان کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ پیک پہ ہے، اتنی پاپولر پی ٹی آئی پہلے کبھی بھی نہیں رہی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کچھ اور ایسا ہو کہ اس پاپولیرٹی کو ڈنڈ پڑے یا ہمارا ووٹ بینک کچھ کم ہو جائے، جتنا جلدی الیکشن ہو جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے دونوں طرف بدنیتی ہے، دونوں فریقین کو اپنی نیتیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک یہاں پہ ویلڈ پوائنٹ ہے، اور وہ ویلڈ پوائنٹ حکومت کے پاس یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جب جنرل الیکشنز ہوں گے اس وقت دو حکومتیں پروونسز کے اندر تو موجود ہوں گی۔ اب یہ دو جو پروونسز ہیں بجائے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے، جب یہ دو موجود ہوں گی تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی موجودگی میں کیا وہ سرکاری جو وسائل ہیں، ہمارے ہاں سرکاری وسائل کا ہمیشہ ناجائز استعمال ہوتا ہے، تو کیا وہ جو سرکاری وسائل ہیں اپنی فیوریٹ پارٹی کے حق میں استعمال نہیں کریں گی؟ تو ایک بات یہ ہے، مہنگائی پہ مجھے ذرا سی بات کرنے دیجیے گا۔ مہنگائی کے بارے میں یہ ہے، دیکھیے ایک بات تو عوام کو یہ سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں کہ روزے کا جو مقصد ہے، کہ روزے کے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے بہت سارا دسترخوان سجا لیں، مرغن غذائیں کھانا شروع کر دیں، مہنگی کے جو ہماری پہنچ سے بھی باہر ہوں ہم ان کو خریدنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا پبلک اگر تھوڑا سینسیبلٹی کا مظاہرہ کرے نا، حکمران تو غیر ذمہ دار ہے ہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں پورا میڈیا اور پوری پبلک اس میں ایک پیج پہ ہے، حکمران ہمارے ایک پارٹی سے ہوں یا دوسری پارٹی سے ہوں غیر ذمہ دار ہیں۔ ایک چیز کا پبلک کے اپنے ڈائریکٹ پبلک کے اپنے کنٹرول میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ایسنشل نہیں ہیں، جو چیزیں ایسنشل ہیں، جو لازم ہیں، جن کے بغیر لائف نہیں چل سکتی، کہ جو لائف سیونگ ڈرگ کی طرح ہیں، ان کو تو ظاہر ہے ڈسکنٹینیو نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی سپلائی بھی اتنی کم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جو چیزیں ایسنشل نہیں ہیں صرف ان دنوں میں ان کا استعمال ترک کر دیں یا منیمائز کر لیں کہ جن دنوں ان کی قیمتیں بہت زیادہ کہہ لیں کہ وہ رائز کر جائیں۔ تو یہ میرا اپنے سمیت جو ہے پوری پبلک کو مشورہ ہے۔ میں کہ ٹھیک ہے جی، بڑا صحیح مشورہ ہے اور اس پر عمل درآمد کے ذریعے حالات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عوام اگر ایکا کر لے، عوام یہ طے کر لے کہ انہوں نے مہنگی چیز خریدنی نہیں ہے، تو پھر یہ چیز دکاندار ویپاری کہاں لے کر جائیں گے؟ تو اس پہ یہ ایک ایسا کلیہ ہے جو پورے دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں اس کو آزمایا جا چکا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ پاکستان میں ابھی تک فٹ اس لیے نہیں بیٹھا کہ لوگ اس طرف عیسائیے کی طرف آ نہیں پا رہے۔ جہاں تک کہ سیاست کا تعلق ہے تو الیکشن اب ملتوی ہو چکے ہیں، بہتر ہوتا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کیا جاتا تو اس کے نتائج اچھے نکلتے۔ اب جو سیاسی کشیدگی، سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ اور بڑھتا نظر۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔